حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ 3 دن تعزیت کے لیے بیٹھے رہے۔ 3 دن کے بعد باہر نکل کر چوک میں آ گئے۔ ایک بندہ آپ کا حاسد تھا، سخت مخالف تھا، اور سارا علاقہ جانتا تھا کہ وہ آپ کا مخالف ہے۔ جب آپ باہر نکلے تو چوک میں بہت سارے لوگ تھے، وہ بھی سامنے سے آیا۔ السلام علیکم کے بعد کہنے لگا، ابو حنیفہ سنا ہے آپ کے والد انتقال کر گئے؟ آپ نے فرمایا جی۔ کہنے لگا، میں آپ کی ماں کا نکاح اپنے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! اتنا سخت جملہ تھا کہ انسان سوچ نہیں سکتا ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے چاہنے والے کھڑے ہوں، آپ کے اسٹوڈنٹ کھڑے ہوں، اور آپ کو کوئی یہ بات کہہ دے، اور آپ کا والد کا بھی انتقال اور ماں کے بارے میں یہ کہے۔ آپ کھڑے رہے، جملہ سخت تھا مگر بات تو شرعی تھی، غیر شرعی تو نہیں۔ تو امام صاحب کے ساتھ جو شاگرد تھے عقیدت مند، انہوں نے تلوار نیام سے نکال لی۔ وہ غصے میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا، چپ کر جاؤ، ہم کوئی لاوارث تو نہیں ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ساری ہمت سمیٹی، آنکھ میں آنسو جو جم کے تھے تو ان کو بھی دامن میں سمیٹ لیا، ہمت جمع کر کے کہنے لگے، میاں تم نے کہا ہے کہ میں اپنی ماں کا نکاح تیرے ساتھ کر لوں، میرے والد فوت ہو گئے تو عدت گزر لینے دے، تیرا نام لے کے اماں کے پاس جاؤں گا، ان سے تیرے بارے میں بات کروں گا، اگر وہ تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ کہہ کر آپ اپنے دوستوں کے بازو تھامے اگلے چوک میں گئے۔ وہ بندہ دم زمین پر گرا اور اس کی روح قبض ہو گئی۔ لوگ کہنے لگے، حضور اسے کیا ہوا؟ آپ فرمانے لگے، اس نے سمجھا تھا میں لاوارث ہوں، اسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی ہے۔ اس لیے کئی دفعہ لوگ آپ کو بڑے سخت جملے کہہ دیتے ہیں، بڑی سخت تکلیف آپ کو دیتے ہیں، لیکن آپ نے چپ رہنا ہے، صبر کرنا ہے، اور آپ کا صبر ان کو توڑے گا، آپ کا صبر ان کو تباہ کرے گا۔ حسد بہت بری چیز ہے، بہت بڑی بری چیز ہے۔ اس کے شر سے ہمیشہ بچیں اور ہمیشہ حسد سے پاک رہیں۔ یہ حسد انسان کو تباہ کر دیتا ہے، یہ آپ کو یہاں بھی ذلیل کرتا ہے اور قبر و حشر میں بھی ذلیل کرتا ہے۔ اس لیے حسد اور بغض سے بچیں۔